دین کا اصل اصول مسئلہ توحید ہی ہے. جب تک کسی شخص کا عقیدہ توحید پر کامل ایمان نہ ہو تو اس کی کوئی نیکی بھی کارآمد نہیں ہو سکتی. نیکی کی کارآمد ہونے کے لیے کامل ایمان ضروری ہے. اس لیے قرآن مجید میں فرقان العظیم کے اندر وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا گیا کہ سورہ محمد میں ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم، آج سورۃ الجمعہ ہے، آیات نمبر 1 تا 4. یہ سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الجمعہ کیونکہ اس میں بعض دیگر اہم باتوں کے علاوہ نماز جمعہ کا خاص طور پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا. یہ سورہ مدنی زندگی میں نازل ہوئے. یہ 11 آیاتیں اور 2 رکوع ہے. 180 الفاظ اور 748 حروف پر مشتمل ہے. پچھلے جو سورۃ الصف گزرے ہیں میرے دوستوں، سورۃ الصف میں یہودیوں کی جارحانی کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خبردار کیا تھا کہ تم بھی ان جیسے نہ ہو جانا. اور اب اس صورت میں یہودیوں کی نافرمانی کی وجوہات، اس کی جو اصل سبب ہے کہ ان لوگوں نے جو نافرمانی کی ہے اور ان کی بیماریوں کی نشاندہی کی گئی ہے. پھر پچھلے سورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 2 فرائض کے ذکر فرمایا. ایک فرائض اس میں سے عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے جو کتاب نازل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام اس کتاب توریت کی تصدیق کرتے تھے اور دوسرا نبی آخر الزمان رحمت للعالمین کی بعثت کی خوشخبری سناتے تھے. اس سورت مبارکہ میں اللہ نے نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا ذکر کیا کہ اللہ نے آپ کو امیوں میں پیدا کیا.
اللہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو امیوں میں پیدا فرمایا. پچھلے سورہ میں اللہ نے دین حق کو باقی ادیان پر غالب کرنے کا ذکر کیا اور اس سلسلہ میں اپنے مال و جان کی ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے اور اللہ کے دین کے مددگاروں کے ساتھ اللہ کے دین کے مددگاروں کے گروہ میں شامل ہونے کی تاکید فرمائی. اور اس سورہ میں ان چیزوں کی تائید آ رہی ہے کہ اس کے علاوہ اس سورہ میں اہل علم کی فرائض بیان ہو رہے ہیں کہ اہل علم کی علم پر اور عمل کرنے کا طریقہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اہل علم ان کی علم پر عمل کرنے کا طریقہ. سورۃ الصف کے اندر اسی طرح سورہ کی ابتدا بھی مسئلہ توحید سے ہوتی ہے کیونکہ دین کا اصل اصول مسئلہ توحید ہے. دین کا اصل اصول مسئلہ توحید ہی ہے. جب تک کسی شخص کا عقیدہ توحید پر کامل ایمان نہ ہو تو اس کی کوئی نیکی بھی کارآمد نہیں ہو سکتی ہے. نیکی کی کارآمد ہونے کے لیے کامل ایمان ضروری ہے. اس لیے قرآن مجید میں فرقان العظیم کے اندر مسئلہ وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا گیا کہ سورہ محمد میں ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. خوب جان لو کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے. وہ اللہ تنے تنا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, وہ اللہ بے نیاز ہے. لم یلد, نہ وہ کسی کو جینا ہے نہ وہ کسی سے جیے. تو اللہ وحدہ لا شریک لہ, وہ اکیلا تنے تنا ہے, وہ تمام تر چیزوں سے بے نیاز ہے. اللہ الصمد ولم یکن لہ کفوا احد. اور وہ اللہ کی جیسے کوئی نہیں, اس کی کوئی برابر نہیں ہے. اب میرے دوستوں سورہ محمد میں اللہ نے فرما دی کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. خود جان لو کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے. آج کل لوگ بڑے مصروف ہیں, دنیا کی کاروبار سے فرصت نہیں ملتی ہے لوگوں کو, مگر سب سے ضروری بات یہ ہے کہ انسان کا ایمان درست ہونا چاہیے. ہر شخص کو اپنے غلطیوں اور کوتاہیوں کی تلافی کرنی چاہیے تاکہ اس کے لیے دائمی کامیابی کی صورت پیدا ہو. آپ دنیا میں جتنے بھی معصومیات میں ہو, جتنے بھی دنیا میں تمہارے شغل ہو, لیکن یاد رکھنا آخر تمہارے اخروی جو کامیابی ہے, جو دائمی کامیابی ہے. تمہاری یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ مختصر زندگی ہے, یہ عارضی زندگی ہے. اصل مستقل جو زندگی ہے تمہارے, وہ مستقبل والی زندگی یعنی آخرت والی زندگی, جو آنے والی زندگی ہے, جو ہمیشہ ہے, جو دائمی ہے, جس میں ہمیشہ تم رہو گے. یہ عارضی نہیں, وہ مستقل زندگی, اور یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے. تو لہذا اپنی عقیدہ توحید پر کامل ایمان جب تک نہ ہوں گے تو انسان کی کوئی بھی نیکی کارآمد نہیں ہوگا.
کہ اللہ کی توحید کہ اللہ وہ وحدہ لا شریک لا ہے، وہ اللہ قل هو اللہ احد ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ اللہ کی ذات لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے دینا ہے نہ اس کو کسی نے دیے ہیں۔ میرے دوستو ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ہرگز اس کی برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ اکیلا اور تنہا ہے۔